بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام ينزله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات برادر ایمانی اور معزز سامعین، قرآن مجید میں یہ ابتدائی دو آیتیں جو سورہ فاتحہ کی ہیں جس سے ہمارا چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی واقف ہوتا ہے، کیونکہ یہی وہ سورہ ہے جو قرآن کا آغاز کر رہا ہے اور جس کے لیے پروردگار عالم نے قرآن کے پیرالل اور برابر سے اس کو درجہ دیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، بے شک ہم نے آپ کو دو چیزیں عطا کی، ایک یہ 7 دہرائی جانے والی آیتیں اور ایک قرآن عظیم۔ تو یہ اس کی عجب شان ہے کہ یہ قرآن عظیم کا حصہ بھی ہے اور قرآن عظیم سے الگ اس کا تعارف بھی ہے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کرایا تو بتایا کہ یہ ام القرآن ہے، یہ اساس القرآن ہے، فاؤنڈیشن آف قرآن ہے، یہ سینٹرل آئیڈیا آف قرآن ہے، یہ الکافیہ ہے قرآن میں، یعنی یہ ایک ایسا سورہ ہے جو اپنے آپ میں سیٹسفیکٹری ہے، یہ الکنز ہے، خزانہ ہے، ٹریجر ہے، اس کے اندر تمام خزانے جو قرآن کے علوم کے ہیں وہ سب اسی سورہ کے اندر سمیٹ دیے گئے ہیں۔ اس تعارف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جب آغاز ہو کسی کام کا تو اس کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور جو رحیم ہے۔ تو پروردگار عالم کے نام سے شروع کرنے سے، اس سے مدد مانگنے سے، اس سے استعانت طلب کرنے سے اس بندگی کے احساس کو بندہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے جو اس کی شان ہے۔ ایک عجیب بات ہے، ساری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اکڑنے سے کوئی کام ہوتا ہے۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ اکڑنے والوں کو ہم نے کبھی دنیا میں سرخرو نہیں ہونے دیا، بلکہ کوئی نہیں اکڑا مگر اس کی ناک ہم نے نہ رکھ دی ہو۔ اللہ نے ہر تکبر کرنے والے کو، ہر پرائیڈ والے کو، ہر گھمنڈ کرنے والے کی ناک رگڑی ضرور ہے۔ نمرود کو اپنے بارے میں کیا خیال تھا؟ جو وہ بادشاہ نمرود جو جناب ابراہیم علیہ السلام سے ٹکراتا تھا، اس کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ پتہ لگا لیجیے۔ وہ اپنے کو رب کہتا تھا، میں رب ہوں، بلکہ وہ رب الارباب بن جاتا تھا، میں رب ہوں، میں تربیت کرتا ہوں، میں پالتا ہوں۔ اور اس اتنا دماغ خراب تھا کہ جناب ابراہیم نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے، نہیں کون ہے وہ زندہ مردے کو زندہ کر دیتا ہے، زندہ کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو اس نے کہا انا وہی وانا امی، میں بھی زندہ کر دیتا ہوں، میں بھی مار ڈالتا ہوں۔ وہ کہا ثبوت؟ ایک بیچارہ معصوم آدمی جس کی کوئی غلطی نہیں تھی، حکم دیا قتل کر دو۔ ایک جس کو پھانسی ملنے والی تھی اسے چھوڑ دیا، کہا دیکھو ایک کو زندگی دے دی، ایک کو موت دے دی۔ دماغ اتنا خراب۔ مگر جب جناب ابراہیم علیہ السلام سے اس کی آمیزش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ عجب واقعہ ہے کہ حیرت ہوتی ہے، صرف اتنا کام کیا۔ دیکھیں اللہ کو سزا دینے میں وہ نہ جانے کتنی سزائیں دے سکتا تھا۔ بھئی ایک آدمی تھا، اس کے اوپر ایک بہت بڑا پہاڑ اٹھا کر کے پٹک دیا جاتا،
اور وہ اسی میں پس جاتا. تو ہوتا کہ صاحب ہاں قاعدے کی سزا دی, مگر اللہ تعالیٰ نے جب نمرود کو سزا دی اس کے تکبر کی بنیاد کے اوپر, اس کے پرائڈ کی بنیاد پر, تو اس کی ناک سے ایک مچھر داخل کیا, اور وہ بھی پورے 2 ٹان کا نہیں, 1.5 کا. لنگڑا مچھر اس کے دماغ کے اندر داخل کیا کہ تکبر کی سزا دیکھ لو کیا ہوتی ہے. اور جب یہ مچھر اندر پہنچ گیا اور یہ کاٹنے لگا, تو اب وہ اس کے اندر جو ہوتا تھا, جب وہ کاٹتا تھا تو اس کی تکلیف ہوتی تھی, تو سر پر جب کوئی دھمک پہنچتی تھی تو وہ کاٹنا بند کر دیتا تھا. تو پہلے تو خود ہی شاید چپتے لگا لیتا ہو اپنے سر پر, پھر ان چھوٹی موٹی چپتوں سے وہ مچھر دھیرے دھیرے عادی ہو گیا. تو وہ ایک ملازم ہے, غلام ہے, جو سر کے اوپر مارتا ہے. پھر وہی غلام جوتے مارنے لگا کہ اور زور کی ضرورت ہوئی. یہ کام کتنے دن چل رہا تعالیٰ نے چلایا؟ 40 سال. جبکہ مچھر کی عمر جو بایولوجی اور زولوجی پڑھتے ہیں وہ دیکھ لیں کتنی ہوتی ہے, چند دنوں سے زیادہ نہیں ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو جس مچھر سے عذاب دینا چاہے وہ 40 سال تک نمرود کے دماغ میں زندہ رہتا ہے. اب یہ سوال کبھی کوئی نہ اٹھائے کہ یہ آدمی زندہ کیسے ہے 1200 سال گزر جانے کے بعد. جب عذاب کے لیے آیا ہوا مچھر 40 سال تک زندہ رہتا ہے, اور جب وہ مارا گیا آخر میں وہ کہتا تھا ڈنڈا مارو. نمرود نے آخر میں جب ڈنڈا مارا گیا تو ایک مرتبہ مارنے والے نے سوچا کون روز روز اس جھنجھٹ میں پڑے, زیادہ زور سے مار دیا ہوگا, سر پھٹ گیا. نمرود کا تو خاتمہ ہو گیا, لیکن مچھر نکل کے چلا گیا. تو ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اب بھی وہ زندہ ہے کہ نہیں, کسی دوسرے نمرود کی تلاش میں ہو. ایسے بہت سے نمرود ہیں نا, آپ کو معلوم ہے, آپ بھی موجود ہیں. ارے ہم لوگوں کی کیا حیثیت ہے جو بڑے بڑے کیمت چاہتے ہیں یہ ہونا چاہیے ورلڈ میں, اور کس کے پاس نیوکلیئر پاور ہو, کس کے پاس کیا ہو. وہ اللہ کا 1.5 ٹن کا مچھر ابھی بھی موجود ہے. صلوات بھیجیں یہ ہے آپ کے ذہن میں محفوظ ہے کہ پروردگار عالم نے سزا دینا چاہتا تو بہت بڑی طریقے سے سزا, لیکن اس نے نمرود کی حیثیت بھی پہچانوا دی کہ تمہارے لیے ہمیں کوئی بہت بڑی سزا کی ضرورت نہیں ہے, تم تو ہماری اتنی معمولی سی مخلوق کی سزا کو نہیں برداشت کر سکتے. تمہارا دماغ خراب تھا تو دیکھو تمہارے دماغ کو درست کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا. اب آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسی کے برعکس جس نے بندگی میں اپنے کو کمال کے اوپر پہنچایا, جو خدا کے سامنے, جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ ہمیں تمہاری ایک ادا پسند ہے. کیوں ہم تمہیں, جب تم اپنا رخسارہ زمین پر رکھ کر کے تذلل کرتے ہو میری بارگاہ میں تو اچھا لگتا ہے. بلکہ ایک جگہ تو ایک روایت میں, حدیث قدسی میں شاید کسی روایت میں آیا, گزرا کہ پروردگار عالم کو جو فرما بردار بندے ہیں ان کے استغنا کے مقابلے میں جو گناہگار بندے ہیں ان کی توبہ اچھی لگتی ہے. اس لیے کہ جنہوں نے گناہ نہیں کیا ہے, جنہوں نے غلطیاں کم کی ہیں, ان کے یہاں وہ تذلل بھی نہیں پیدا ہونے پاتا جو گناہگاروں کے یہاں پیدا ہوتا ہے. تو اللہ کو اس لیے کہ وہ تو خود ہی تواب ہے, معاف کرنے والا ہے, ان کا تذلل بھی اچھا لگتا ہے کہ یہ جب ذلت کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں. چاہے کہ جو ذات ہو اشرف المخلوقات کی میں جو اشرف ترین ذات بنائی گئی ہو, تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جب اللہ اپنے اس بندے کو بلندی پر لے گیا, معراج پر لے گیا, تو یہ نہیں کہا کہ میں رسول کو لے گیا, یہ نہیں کہا, بلکہ کہا میں بندے کو لے گیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. کہ پاک ہے وہ ذات جو بندے کو لے گئی کہ تاکہ اپنی آیات کو دکھائے, اپنی نشانیوں کو دکھائے. یعنی اس کا مطلب ہے تکبر کرو گے تو تمہارا حال نمرود جیسا کر دوں گا, بندگی کرو گے تو دیکھو بندہ وہاں پر جاتا ہے جہاں سید الملائکہ بھی کہتا ہے اگر سر منہ بڑھوں گا تو بالوں پر جل جائیں گے. تو یہ بندگی لے کے پیغمبر کو گئی ہے, تکبر نہیں لے جا سکتا. اگر بندگی کے اوپر انسان ناز کرنے لگے اور اپنے کو بندہ بنا لے تو جتنا وہ اپنے کو پست کرتا جائے گا قدرت اسی کو اتنا بلند کرتی جائے گی. صلوات بھیجیں محمد اور فرمائیے گا. اور ایک بات اپنے امام, چوتھے امام محمد زین العابدین علیہ السلام,
بہت سے چہرے ایسے ہیں جو روز نماز جماعت پہ نظر آتے ہیں، اور جو نہیں بھی آ پاتے ہیں وہ بھی یقیناً نماز پڑھتے ہیں. تو اس اعتبار سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہے خطرہ ہوتا ہے نماز پڑھنے والے کو، یا جو زیادہ عبادت کرنے والا ہوتا ہے، ابلیس جو اپنا داؤں لگاتا ہے وہ ترکیب سے چلتا ہے. وہ جانتا ہے اس آدمی سے نماز سے چھڑوا نہیں سکتے. مثلاً آپ ماتمی ہیں، آپ سے یہ نہیں کروا سکتا کہ آپ سے ماتم نہ کروائے، کہتے کہ تم ماتم چھوڑ دو، تم مجلس نہ جاؤ. اس کی ترکیب دوسری ہوتی ہے. وہ آپ کو باور کراتا ہے ہمیں تم سے اچھا تو کوئی ماتمی ہے ہی نہیں، کیا تم ماتم کرتے ہو. مجلس کروانے والے سے کرتا ہے ہمیں بانٹتے ہوں گے سب لوگ حلیم، تمہارے جیسا حلیم تو پورے بمبئی میں کوئی نہیں بانٹتا. نماز پڑھتے ہو، باقی سب تو نماز پڑھتے ہی ہیں، تمہاری نماز شب بھی ہے. لیکن جو بندہ عمل کر رہا تھا اس کے اندر خلوص تھا، اسی کو اس نے راہ پر لگایا. شیخ سعدی علیہ الرحمہ کے لیے بیان کیا گیا، وہ اپنے بچپنے کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، میرے والد میرے ساتھ تھے. جب رات کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہوا، نماز شب کے لیے میرے بابا نے مجھ کو جگایا. سرائے میں ہم لوگ ٹکے ہوئے تھے، تو جیسا طریقہ رہا ہوگا اس زمانے کا، سب سو رہے تھے وہاں. رات کے وقت میں ان کے باپ نے جگایا، انہوں نے نماز پڑھی. انہوں نے کہا بابا کیسے لوگ ہیں کہ اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، اس وقت سو رہے ہیں، کاش یہ اٹھتے اور نماز تہجد پڑھتے، نماز شب پڑھتے. تو کہنے لگے کہ میرے باپ نے کہا کاش تم بھی سو رہے ہوتے. کہا میں تو نماز پڑھ رہا ہوں. کہا اگر سو رہے ہوتے تو کم سے کم اتنے مسلمانوں کی غیبت نہ کرتے. اگر تم سو رہے ہوتے تو بہتر تھا اس غیبت سے جو تم مسلمانوں کے اوپر کر رہے ہو، جبکہ وہ سو رہے ہیں تو کسی واجب کو نہیں ترک کر رہے ہیں، مستحب عمل نہیں انجام دے رہے ہیں. تو جب تم جو عیب جوئی کر رہے ہو اس عیب جوئی سے بچ جاتے. تو ابلیس جب ترکیب لگا کے آتا ہے تو وہ بندگی میں انروڈ بناتا ہے کہ یہ آدمی جو بندگی کر رہا ہے اس کو اسی بندگی کے اوپر نازا کر دیا جائے کہ جیسا میں بندہ ہوں، جیسا میں نمازی ہوں، جیسا میں ماتم والا ہوں. ارے مجھ سے اچھی تو کوئی مجلس پڑھی نہیں پاتا، ڈنکا بجا کے آتا ہوں. کوئی ایک آدھ جملہ جو خلوص سے ہوتا اسے بھی گھسیٹ لے گئے. ہم سے اچھا کوئی مجلس سننے والے نہیں ہے. اتنا ہم روتے ہیں مجلس میں کوئی ہمارے جیسے نہیں رو پاتا. جبکہ بندگی کی شان یہ ہے کہ اپنے عمل کو انسان کم سے کم سمجھے. اسی لیے دیکھیں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام مشہور دعا ہے آپ کی، دعائے مکارم الاخلاق کہلاتی، جس میں اچھے اخلاق کے سلسلے میں امام نے دعا فرمائی. اس میں ایک جملہ ہے، لا ترفانی فی الناس درجۃ الا حطتنی عند نفسی مثلہا. پالنے والے مجھے دنیا کے سامنے ایک درجہ، ایک ڈگری بھی تب تک بلند نہ کرنا جب تک اسی کے مقابلے میں مجھے میرے نفس کے نزدیک پست نہ کرتے. کسی بھی عمل خیر کی بنیاد پر لوگ تعریف کریں گے تو مولا فرماتے ہیں اگر ایک درجہ بلند کرنا ہو دنیا کے نزدیک تو اس سے پہلے مجھے میرے اپنے نفس کے نزدیک گھٹا کر کے ایک درجہ کم کر دینا. یہ ہے شان. وہ زین العابدین ہے تو عابدین کی شان بتا رہے ہیں. یہ مجلس بھی عبادت ہے، یہ نوحہ بھی عبادت ہے، یہ ماتم بھی عبادت ہے، یہ رونا بھی عبادت ہے، یہ آنا بھی عبادت ہے، یہ بیٹھنا بھی عبادت ہے. مگر خطرہ یہ ہے کہ اس عبادت میں انسان بلند ہو جائے دوسروں کے نزدیک اور اپنے نفس کے نزدیک تذلل نہ حاصل کر پائے. اس لیے مولا نے بتایا یہ اسی وجہ سے پوری ان کی فکر جو ہے وہ کس طرح گھومتی رہتی ہے. کبھی توجہ فرمائیے گا مولا کی فکر. لوگوں نے کہا دیکھا جب کوئی آپ کے سامنے آتا تھا آپ تعظیم کے لیے آپ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ارے آپ تو امام ہیں، آپ فرزند رسول ہیں، آپ فلاں کے بیٹے ہیں، آپ کا خاندان ایسا ہے. حضرت نے فرمایا وہ تو سب صحیح ہے لیکن یہ آدمی عمر میں مجھ سے بڑا ہے، سن میں زیادہ ہے، تو اس کو عمل خیر کا بہت موقع ملا ہوگا. ارے بھائی میری عمر مثلا 50 سال ہے، اس آدمی کی 70 سال، تو یہ 20 سال مجھ سے زیادہ نمازیں پڑھ چکا ہے، 20 سال زیادہ روزے رکھ چکا، 20 سال اس نے کار خیر کیا، تو اس کی نیک اعمال زیادہ ہوں گے. اچھا لوگ لگ گئے پیچھے. کوئی آپ سے خرد آیا، آپ اس کی تعظیم کو کھڑے ہو گئے، آپ اس کی تعظیم کیوں کر رہے ہیں، یہ تو آپ سے چھوٹا ہے، آپ کی عبادت اس سے زیادہ ہوگی. حضرت نے فرمایا مگر اس کے گناہ مجھ سے کم ہوں گے. اس لیے کہ جتنی عمر زیادہ ہوگی اتنی غلطیوں کے امکانات زیادہ ہوں گے. ابھی بیچارہ یہ 28 سال کا آدمی تو ہے، 3 سال میں کتنے گناہ کیے ہوں گے. اب 55 کا ہو گیا مثلا
تو میرے گناہ بہت زیادہ ہونے کے امکانات ہیں. مجھے 40 سال کا موقع گناہ کرنے کے لیے ملا ہے, تو ہو سکتا ہے میرے گناہ زیادہ ہو گئے ہوں, تو جس کے گناہ کم ہے وہ زیادہ قابل احترام ہے. اب برابر کس دن کا آدمی مل گیا, اس کا جب احترام کیا لوگوں نے کہا آپ کیوں, کہا اپنے بارے میں جانتا ہوں, اس کے بارے میں تو خالی گمان ہی ہو سکتا ہے. اپنی غلطیوں کے بارے میں جانتا ہوں, اس کی غلطیوں کے بارے میں پتہ نہیں. اگر ایک معاشرہ اس طرح کی فکر بنا لے تو آپس کی کانفلکٹ اپنے آپ ختم ہو جائے. امام زین العابدین نے جو تصور دیا, اگر معاشرہ بنا لے کہ ہر آدمی ہم سے بہتر ہے, ہم آپ کو بہتر سمجھتے ہیں, آپ ہم کو بہتر سمجھتے ہیں, بتائیے کہ کیسا اور پاکیزہ معاشرہ اپنے آپ بن جائے گا. معاشرے کو بنانے کے لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ یاد رکھیے, جنت وہاں پر تو ہوگی, لیکن وہاں تبھی ہوگی جب جنت کی تعمیر پہلے یہاں ہوگی. مومنین کو, مومنات کو ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے اس کا مظاہرہ پہلے یہاں دیکھ لیا جائے گا, تبھی یہاں سے ٹرانسفر کیا جائے گا کہ ہاں اب تم لوگ وہاں رہنے کے قابل ہو. بھیا جب امریکہ کی سٹیزن شپ لینے میں اتنی جھنجھٹ ہے تو جنت کی سٹیزن شپ آسانی سے ملے گی. فطری بات ہے کہ اس کے لیے تیاری کی جائے. صلوات بھائی محمد. اس لیے رب کو, عالمین کا جو رب ہے, اس کی ربوبیت کو تسلیم کرنے کے لیے آپ کو دعوت دی جا رہی کہ حمد آپ اس کی بیان کریے. حمد ہے اس کے لیے, تعریف ہے, ثناء جمیل اللہ کی, ساری پریز اسی کے لیے جو عالمین کا رب ہے, کسی کے لیے نہیں, کوئی بھی نہیں. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں, آدمی ایک شعر کی تعریف کرتا ہے, یہ بہت اچھا شعر ہے, کیا کہنا کیا کہنا. اصل میں تعریف کس کی ہوتی ہے, شعر کی یا شاعر کی. مین انیس کا یہ مرثیہ, واہ واہ کیا قیامت کا مرثیہ ہے, تو انیس کے مرثیے کی تعریف ہوتی ہے یا انیس جیسے شاعر کی تعریف ہوتی ہے. اگر انیس نہ ہوتے تو مرثیہ نہ ہوتا. اس کا مطلب ہے جب تخلیق کی تعریف ہوتی ہے تو وہ پلٹ کے خالق کی طرف جاتی ہے. دنیا میں جتنے قابل تعریف لوگ گزرے ہوں, جو جو تعریف آپ دیکھتے ہوں, گلاب کی خوشبو کی اگر آپ تعریف کریں گے تو وہ پلٹ کے خدا کی طرف, اگر پتیوں کی شادابی کی تعریف کریں گے تو پلٹ کے اللہ کی طرف جائے گی. ایک مقرر کی تعریف کریں گے اس کی طرف, کسی کے حسن کی تعریف ہوگی پلٹ کے اس کی طرف جائے. یہاں تک کہ اگر کوئی ایتھیسٹ بھی ہو اور خدا کے خلاف تقریر کر رہا ہو اور آپ کہیں بڑی عمدہ تقریر کی, تو بھی پلٹ کے خدا کی طرف جائے گی کہ اگر اس کو دماغ نہ دیا ہوتا, زبان نہ دی ہوتی, بولنے کی طاقت نہ دی ہوتی تو بولتا نہ. یعنی کہیں سے بھی تعریف کی جائے الحمدللہ, اہل بیت کی تعریف کی جائے گی تو پلٹ کے خدا کی طرف کہ اگر وہ انہیں محمد نہ بناتا تو یہ نہ بنتے, وہ انہیں علی نہ بناتا تو یہ نہ بنتے, وہ انہیں حسن نہ بناتا تو یہ نہ بنتے. اس نے دکھایا کہ ہم اپنے کمال کو دکھا رہے ہیں انہیں بنا کر کے, اس لیے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں چاہتا تھا میں پہچانا چاہوں گا. تو اس کا مطلب ہے کمال یقیناً دیا, مگر اصل میں کمال پلٹ کے ادھر جاتا ہے, رب کی طرف جاتا ہے. جو عالمین کا رب ہے اس نے انہیں بنایا, اگر وہ نہ ہوتا تو یہ بھی نہیں بنتے. تو ان کی جتنی صفات ہیں, جتنے کمال ہیں, یہ سب پلٹ کے خدا کی طرف چلے جاتے ہیں, سب پلٹ کے اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ربوبیت تقاضا کرتی ہے کہ اس کے رب ہونے کو تسلیم کیا جائے, اور ہم تقاضا کرتی ہے کہ کسی کو بھی قابل تعریف نہ مانا جائے سوائے اس کے, باقی سب کی تعریف اس کے ذریعے سے ہوگی. وہ بھی یہ بڑا اچھا آدمی ہے, مگر یہ اچھا آدمی اپنے اختیار سے بنا, لیکن یہ اختیار خدا کا دیا ہوا ہے. آپ بتائیے, ایک آدمی کے قد کی آپ تعریف کر رہے ہیں, یہ قد خدا نے دیا ہے نا, وہ تو ایک بالش کا بھی بنا سکتا تھا. اس کے ناک نقشے کی آپ بہت تعریف کر رہے ہیں, کیا عمدہ, کیا سبک نقشہ ہے. یہ سبک نقشہ تو خدا نے بنایا ہے نا. اس کی آپ شجاعت کی بہت تعریف کر رہے ہیں, کہ شجاعت کس کی دی ہوئی ہے, یہ خدا کی دی ہوئی شجاعت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ الحمدللہ کوئی ایک تعریف آپ تلاش کر کے نہیں نکال سکتے جو انسان کی ذاتی ہو. ہر تعریف جو کسی انسان کی ہوتی ہے پلٹ کے اسی رب کی طرف چلی جاتی ہے جو عالمین کا پالنے والا اور عالمین کا پوسنے والا. صلوات بھیجیں محمد و علیہ. اب آپ سے میں نے کل جو عرض کیا تھا کہ جو ربوبیت جو ہوتی ہے, رب ہونا, خالق ہونے میں اور رب ہونے میں ایک فرق ہے. وہ خالق بھی ہے, رب بھی ہے, لیکن رب ہونے کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر شے کو, جس چیز کا وہ رب ہو, اس کی جتنی سٹیجز ہوں
ان اسٹیجز میں ضرورت کے اعتبار سے اس کی نگرانی، نگہداشت اور ضرورتوں کو پورا کرتا رہے ہر اسٹیج میں. یعنی اس کا چائلڈہڈ ہو تو کیسی ضرورت ہے طفولیت میں اس کو وہ دے، جب وہ جوانی میں آ جائے تو کیسی ضرورت ہے وہ عطا کرے، جب اس سے بڑا ہو جائے تو جیسی ضرورت ہے وہ عطا کرے. جیسے ایک کسان کی مثال آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ جب وہ دانہ ڈالتا ہے زمین کے اندر تو پہلے دانہ ڈالنے سے پہلے زمین کیسے تیار کی جائے کرتا ہے. جب دانہ ڈال چکتا ہے تو پانی کب ڈالا جائے اس کو دیکھتا ہے. جب اس میں سے کوپل پھوٹتی ہے اور تنا سر باہر نکالتا ہے اب اسے کیسے دیکھا جائے تو کرتا ہے. اگر گھاس نکل آئے تو اس کو کیسے سے ہٹا دیا جائے ویڈز کو یہ دیکھتا ہے. اب یہ بڑا ہو گیا سینچائی کس کس منزل پر اور کتنے فاصلے سے کی جائے گی یہ دیکھتا ہے. اس کو کن کن خطروں سے بچایا جائے یہ دیکھتا ہے. اب فصل تیاری کے موقع پر آ گئی اب کیا کرنا چاہیے. یعنی جو رب ہوتا ہے کسی شے کا بھی وہ اس کی ہر اسٹیج پر اس کی ضرورت پر نظر رکھتا ہے اور اپنا رشتہ اس سے ٹوٹنے نہیں دیتا. آپ ایک فقیر کی اگر مدد کر دیں، آپ اس کے اوپر کرم کر رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں، آپ اس کے رب نہیں ہیں. ربوبیت آپ کو تب حاصل ہوگی جب آپ ہر اسٹیج پر اس کی جتنی ضرورت ہے سب پوری کرتے چلے جائیں تو آپ کو مجازی طور پر ان ریالٹی تو اللہ ہی رب ہے اور اس کے رب ہونے کا موقع مل جائے گا. جیسے اس کی عام مثال قدرت نے جو سامنے لا کے رکھی وہ ماں اور باپ کو، کہ ایک بچے کا اصل رب تو وہ ہے مگر اس نے رب مجازی یہاں پر عطا کر دیے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جب بطن مادر سے باہر آتا ہے. اب دیکھیے ماں کتنا خیال رکھتی ہے جب تک بچہ چھوٹا ہوتا ہے، حالانکہ ماں کے دل میں یہ محبت بھی اسی کی پیدا کی ہوئی تھی. ورنہ اگر دل میں ماں کے محبت یہ اللہ نہ پیدا کرتا تو اتنی زحمت اٹھانے کی اسے کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ لوگ پریشان رہتے بچہ ہو جاؤ، بچہ ہونے میں تکلیف کتنی ہوتی ہے یہ تو ماں ہی سے پوچھا جا سکتا ہے. اس کا تو کوئی تجربہ مرد تو بتا ہی نہیں سکتا کہ کیا تکلیف ہوتی ہے. یہ پروردگار عالم نے ماں کو یہ درجہ دیا اور یہی اسلام کا میں کہتا ہوں نظام عدل ہے کہ جہاں ماں اور باپ میں ٹکراؤ ہو گیا قدرت نے ماں کو پریفرنس دیا. اگر قدرت کے پاس جینڈر بائز ہوتا تو مرد کو پریفرنس ملنا چاہیے تھا، مگر ماں اور باپ کے درمیان جو ماں کا درجہ دیا وہ باپ کو درجہ نہیں دیا. اس وجہ سے کہ خدمات کیا تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد ہوا ہے دیکھیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ باپ کے سلسلے میں ہمارے کیا حق ہیں، کیا ذمہ داری ہے، فریضہ کیا ہے ہمارا باپ کے لیے. رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تک زندہ رہے اس کی اطاعت کرو، جو وہ بات کہے اس کی اطاعت کرو. اور کہا ماں کے سلسلے میں ہم اپنے فریضے کو کیسے ادا کریں تو آپ نے فرمایا ہے ہاتھ عربی زبان کے اعتبار سے کہ مطلب یہ تو تم نے ایسا سوال کر لیا جس کا کوئی جواب ہی نہیں کہ اگر تو بیابان کے ذرے، اب بیابان کے ذرے تو ان لمیٹڈ ہو گئے نا، انفائنائٹ ہیں. اگر ذروں کو ہم گننا چاہیں ایک ایک ٹکڑا لے کے، یا بارش کے قطرات، کتنے بارش کے قطرات ہوتے ہیں ان کی جو ڈراپس ہیں بارش کے ان کو آپ گن کے بتائیے. اس کا مطلب ہے انفائنائٹ، لامحدود. اتنے دنوں تک بھی تو ماں کے لیے کھڑا رہے تو ایک دن کا بدلہ نہیں ہو سکتا جو تم اس کے شکم میں رہا. یعنی مطلب انفائنائٹ تو نے خدمت کی مگر ابھی وہ 9 مہینے تو رہا ہے، اس میں ایک دن کا بدلہ نہیں ہوا، 9 تو چھوڑ دیں. جبکہ ایک شخص آیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک ذہن میں رہے ان کو رب مجازی بنایا ہے. جب رب مجازی کے حق نہیں کوئی ادا کر سکتا تو رب حقیقی کے حق کو کیا ادا کرے گا. ماں کو جو بنایا ہے رب اسی لیے کہ یہ بچے کی تربیت کرے گی، باپ کو بنایا بچے کی تربیت کرے گا، مگر ان کا حق نہیں ادا ہو پا رہا. تو جو اصل ہے میں آپ کے سامنے لے کے لاتا ہوں تصویر. کسی نے رسول اللہ سے مجھے بس یہی میں کہتا ہوں کہ معصوم کی فکر کا کمال ہوتا ہے جہاں تک آدمی سوچ نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا ہے، یا رسول اللہ، ایک آدمی کہتا ہے اس کی ماں پیرالائز تھی، مفلوج ہو چکی تھی. کہا یا رسول اللہ میری ماں جو ہے وہ بالکل بیڈ ریڈن ہے، بستر پر پڑی رہتی، اٹھ بیٹھ نہیں سکتی. میں اسے اٹھاتا ہے، منہ بٹھاتا ہوں، اس کے کپڑے بدلتا ہوں، منہ میں غذا دیتا ہوں، جو غلاظت ہو جاتی ہے گندگی ہو جاتی ہے اسے صاف کرتا ہوں. اور یہی سب میری ماں کرتی تھی جب میں چھوٹا تھا، جب میں بستر پر رہتا تھا اور یہ کر دیتا تھا تو یہی سب میری ماں کرتی تھی، مجھے غذا دیتی تھی. تو اس اعتبار سے تو ہم دونوں برابر ہو گئے.
جو اس نے کیا جواب میں نے بھی کر دیا تو اس کا مطلب میں نے حق کو ادا کر دیا. حضرت نے فرمایا نہیں، دونوں آدمی برابر نہیں ہیں. کہا کیوں برابر نہیں ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا یہ بتاؤ، جب تمہاری ماں تمہاری خدمت کرتی تھی اور یہ سب کام جو تم بتا رہے ہو، تو تمہاری زندگی کے تصور سے یا تمہاری موت کے تصور سے؟ تمہاری سوچتی تھی کہ تم مرنے والے ہو یا سوچتی تھی کہ تم زندہ رہو؟ کہیں خود ہماری موت کے بارے میں کبھی نہیں سوچتی تھی. کہا تم اپنی ماں، بوڑھی ماں کی جب خدمت کر رہے ہو تو زندگی کے تصور سے یا موت کے تصور سے؟ کہتے ہمارے دماغ میں خیال رہتا ہے کہ چند دن کی مہمان ہے، مرنے والی. کہا بتاؤ دو آدمی ایک تصور حیات سے خدمت کر رہا، ایک تصور موت سے کر رہا، برابر کیسے ہو جائے؟ ماں کبھی تمہاری موت کے بارے میں سوچتی نہیں تھی، تم خدمت کر رہے ہو کہ دیکھیں کئی دن کے مہمان ہیں، تو دونوں کی خدمتوں میں جو موت اور زندگی کا فاصلہ ہے اتنا ہی فرق بھی ہو گیا. ایک آدمی گویا پازیٹیو تھنکنگ سے خدمت کر رہا ہے، ایک سوچ رہا کر لو اسی میں کچھ ثواب ہو جائے گا، کیا کریں مجبور ہیں، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے. سلامات بھیجیں. میں نے آپ سے کل عرض کیا تھا جیسی ضرورت ہوتی ہے ویسی تربیت ہو رہی ہے. ماں کے سلسلے میں ماں جب بچہ پیدا ہوتا ہے کتنی اٹیچ رہتی ہے اس سے. چھوٹا سا بچہ ہے، چند مہینے کا ہے، لیکن جب بڑا ہونے لگتا ہے تو اٹیچمنٹ میں کمی آنے لگتی ہے. اچھا وہ پہلے کیا کرتی؟ گود میں لیے رہتی ہے. میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ اس کا شیر، اس کا دودھ، اس کی ڈینسٹی میں فرق آنے لگتا ہے. جب تھوڑا سا بڑا ہونے لگتا ہے تو اب دیکھیے تربیت کا طریقہ نہیں کہ گود میں لیے تو ہمیشہ گود میں لیے رہے، اب انگلی پکڑ کے چلانے کی کوشش کرتی ہے. مربی کا کام ہی یہی ہوتا ہے، تربیت دینے والے کا. اسٹیج میں جیسے تبدیلی آتی چلی جائے اس کی حساب سے پرورش کرے. اسے بولنا سکھا رہی ہے اگر ماں. اسی لیے آج بھی دیکھیں آپ، فادر ٹنگ کہیں نہیں ہوتی، ہر جگہ مدر ٹنگ ہوتی ہے. اسی آدمی نے آج تک یہاں سے لے کے وہاں تک مادری زبان ہے، پدری زبان کہیں نہیں ہوتی ہے. اور وہ پدری زبان والی خرافات تو بچے بڑے ہو کے سیکھتے ہیں. ماں وہی زبان سکھاتی ہے جو پاکیزہ ہوتی ہے. ماں کی زبان جو ہوتی ہے وہ پاکیزہ ہوتی ہے، وہ بچے کو سکھاتی ہے. ہمارے چچا کی باتیں کہتی تھی کہ اسی لیے ہر ماں وہ ہمیشہ کیا کہتی؟ چندہ ماما. کبھی نہیں کہتی چندہ چاچا، کیونکہ اپنا بھائی اس کو چاند دکھائی پڑتا ہے. شوہر کا بھائی تو چاند دکھائی نہیں پڑتا، تو اپنے بھائی کو بتاتی ہے کہ چاند ہے. سلام علیکم محمد زبان سکھانے کی کوشش کر رہی ہے اس کو. تو اب جیسے وہی تبھی بولنا سیکھتا ہے جو ماں کی زبان ہوتی. ماں اگر زبان اچھی نہیں بولتی تو ویسی بچہ زبان سیکھتا ہے. اگر انگریز ماں ہے تو انگریزی سیکھنے لگتا ہے، اردو جاننے والی اردو سیکھنے لگتا ہے. بعض ایک بہت قدیم شاعر کا ہے، نام میں نہیں لوں گا ان کا، جو خاندانی معاملہ بھی تھا. تو وہ آپس میں جھگڑا تھا اور دونوں باپ ایک تھے مائیں الگ تھیں. دونوں جدید قسم کے شعراء لکھنؤ کے. تو انہوں نے ایک صاحب نے کہا کہ ہاں کیوں نہ ہو، آپ فلاں کے بیٹے ہیں. تو انہیں یہ نہیں لگا کہ ہمارے بھائی کے برابر ہماری شاعری قرار دی جا رہی. کہا وہ تو سب صحیح ہے کہ ہم بیٹے ایک ہی آدمی ہے، مگر انہوں نے ہماری ماں کا دودھ بھی نہیں پیا ہے. یعنی میری شاعری کا جو مقام ہے وہ میری ماں کے دودھ کا اثر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ماں کے دودھ کے بھی اثرات ہوتے ہیں، اور اتنے ہوتے ہیں کہ جناب محمد حنفیہ سے امیر المومنین نے جنگ جمل میں کہہ دیا. جس وقت مولا نے فرمایا تھا جناب محمد حنفیہ سے، بڑھو میرے لال، دیکھو علم ہاتھ میں رہے اور نظر تمہاری آخری سب پر رہے، اور دانتوں پر دانت بھینچ لینا، اس لیے کہ وار ہوگا سر پر تو اچٹ جائے گا، اور اپنا سر اللہ کو عاریت دے دینا، رینٹ پر اٹھا دینا، تمہارا ہی نہیں، اور اب حملہ کرنا. اور 3 برس رہے تھے جیسے بارش ہو رہی ہے، اور جناب محمد حنفیہ اسی کے اندر اس تیروں کی بارش میں جھجکے 2-3 مرتبہ. بس امیر المومنین کو جلال آگے عالم چھین دیا محمد حنفیہ. اٹھ جا کے آپ نے حملہ کیا، اور اس کے بعد جب پورا پسپا کر چکے تو لا کر پھر رکھ دیا. جناب محمد حنفیہ نے کہا بابا 3 برس رہے تھے. اچھا دیکھیے، میں جناب محمد حنفیہ کی والدہ کے لیے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں انتہائی احترام کے ساتھ. یہ دیکھیں عرب میں طریقہ یہ تھا کہ کسی دوسری عورت سے بھی دودھ پلایا جاتا تھا. رضائی مائیں اور ہوتی تھیں،
تو جناب محمد حنفیہ کی ماں بھی بہت ہی شجاع خاندان کی بیوی تھیں، خود جناب محمد حنفیہ کی شجاعت کا ڈنکا بج رہا ہے، مگر مولا نے ان کے تینوں سے رکنے کو یہ کہا ہے کہ یہ تمہاری خطا نہیں، تمہاری ماں کے دودھ کا اثر ہے۔ اور مولا کا دوسرا فرزند بالکل اس کے مقابلے میں، وہ تیروں کی بارش میں بالکل لڑائی شروع ہو رہی تھی، نہیں جا رہے تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب جناب عباس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے، مشکیزہ دانتوں میں دبا ہوا تھا، اور پسر سعد کہہ رہا تھا تم اس کو روک نہیں سکتے ہو، تیر برسائے جا رہے تھے، تب تک نہیں روک سکتے ہو جب تک مشکیزے میں پانی ہے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف علی کا کمال نہیں ہے، ام البنین کے شیر کا بھی کمال ہے، جس نے ابو الفضل عباس کو رکنے نہیں دیا جب تک مشکیزے میں سے پانی بہا نہیں۔ صلوات بیٹے محمد۔ تو کہنا یہ ہے کہ جیسی ضرورت ہوتی ہے بچے کو، اب وہ جب انگلی پکڑ کے چلنے لگا تو اس کو ضرورت ہوئی کہ آگے اب چلائے، تھوڑا تھوڑا 4 قدم چل لیتا ہے، پھر انگلی بھی چھوڑ دیتی ہے، 2-4 قدم چل کے گر جاتا ہے، یہ تربیت ہو رہی ہے۔ ورنہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو زندگی بھر اپنے پیروں پر نہیں کھڑا ہو سکتا۔ بلی کے بچے کو کسی تربیت کی ضرورت نہیں ہے، جانور کے بچے کو تربیت کی ضرورت نہیں، مگر آدمی کے بچے کو تربیت کی ضرورت ہے، اس لیے حضرت اس کو دیتی۔ اچھا ایک بات میں آپ کو توجہ دلا دوں، جیسے جیسے بچہ بڑا ہونے لگتا ہے ماں کی محبت تھوڑی سی ہلکی ہونے لگتی ہے، جتنی گہری شیرخوار بچے سے ہوتی ہے اتنی بڑے سے نہیں ہوتی ہے۔ اب 2-4 سال کا ہو گیا، 5 سال کا ہو گیا تو محبت ویسی نہیں رہتی، چلا جاتا ہے، پہلے چند منٹ بھی گوارا نہیں کرتی تھی کہ الگ ہو جائے، مگر اب بچہ 5-6 سال کا ہو گیا، باہر کھیلنے لگا تو پریشان نہیں ہوتی، پھر اور بڑا ہو گیا، 12 سال کا ہو گیا، 18 سال کا، وہ دن بھر کالج میں رہتا ہے، نہیں آتا، پریشان نہیں ہوتی۔ اس محبت کے شعلے کو جو رب حقیقی ہے وہ دھیما کرتا چلا جا رہا ہے، اس لیے کہ اگر اتنی ہی محبت شروع سے آخر تک رہے تو بھی زندگی نہیں گزر سکتی جیسی۔ اور میں آپ کے سامنے مثال لا رہا ہوں، اگر بچہ ہینڈی کیپڈ ہو، مینٹلی ریٹارڈیڈ ہو، تو یہی ماں اور یہی باپ اس کی محبت نہیں چھوڑ پاتے اگرچہ وہ 20 سال کا کیوں نہ ہو جائے۔ یعنی قدرت جانتی ہے کہ اس کو ضرورت ہے کسی مربی کی، یہ اپنے آپ نہیں، تو اس محبت کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیتا 18 اور 20 سال کی عمر میں بھی۔ اس کا مطلب ہے یہ رب مجازی جتنی محبت کر رہے ہیں اصل میں رب حقیقی کا کرم و احسان ہے جس کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ صلوات بیٹے محمد۔ آپ دیکھیں ملاحظہ فرمائیں، تو اب اس کو دیکھیے چند منٹ میں جتنی دامن وقت گنجائش ہے، اب جو موضوع آ گیا تو آپ کے سامنے اس رب مجازی کی حیثیت دکھائیں گے کیا قدرت نے رکھی۔ سورہ لقمان میں اس کو جناب لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے تھے اور باتیں سمجھا رہے تھے، تو ایک تو منع کیا کہ ان الشرک لظلم عظیم، دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں قرار دینا، اللہ اللہ ہے، اس کو الگ رکھنا، اس کے ساتھ کوئی برابری کا تابع دار نہیں ہے تمام عظمتوں کے باوجود۔ اور کہا بھی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اچھا سلوک کرنا۔ اور کیوں سلوک کا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ کہ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کہ اس کی ماں نے اس کو اپنے شکم میں سختیوں پر سختیاں جھیل کر کے رکھا۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کو 2 سال تک دودھ پلایا، اپنے چشمہ شیر سے سیراب کیا۔ ان اشکر لی، میرا شکریہ ادا کرو، ولی والدیک، اور دیکھ اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کر، الیہ المصیر، تیری جو واپسی ہے میری طرف ہونے والی ہے، یعنی ایک دن جواب دہی ہے، میری طرف پلٹ کے آنے والے ہو۔ یہ قدرت سورہ لقمان میں اشارہ کر رہی ہے ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کا، لیکن آپ توجہ فرمائیے گا پوری آیت میں ابا کی کوئی خدمت ہی نہیں بیان کی، ماں ہی کی 2 خدمتیں بیان کی، ایک یہ کہ شکم میں رکھا، اور معصوم نے بیان کیا، کسی شخص نے کہا مولا میں نے تو اپنی ماں کو ایک ایسے راستے پر، پہنے رہا ہوگا جوتی وہ خود، لیکن کہا اتنا جل رہا تھا پتھر 6 میل میں کندھے پر اپنی ماں کو لے کے گیا ہوں کہ اگر میں گوشت رکھ دیتا ہوں پتھر پر تو وہ بھن جاتا، کباب ہو جاتا، اس پر میں چل رہا تھا، جوتی پہن کے چل رہا ہوگا تو بھی کتنی گرمی ہوگی، اور میں اپنی ماں کو کاندھے پر سوار کیے ہوئے تھا تو حق ادا ہو گیا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اس کو تیری ولادت میں جو 1 مرتبہ درد کی تکلیف ہوئی ہے، جو 1 درد اٹھا ہے، یہ اس کا بدلہ بھی نہیں۔ 6 میل پیدل لے جانے میں
اور اس کو کتنی مرتبہ درد اٹھتے ہیں اور کتنی تکلیف ہوتی ہے ولادت میں. کوئی دنیا کا مذہب ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو آ کر کے کسی کے بھی حق کی ادائیگی کے سلسلے میں اسلام سے بہتر تصور رکھتا ہو. یہ کمال ہے اسلام کا کہ وہ انسانی. تو جو مذہب ماں باپ کو کے حقوق کو اتنا بلند و عرفہ رکھ رہا ہو، وہ اگر ماں باپ پر یہ ذمہ داری ڈالے کہ بھیا ان کو ہماری لائن پر بھی لگائے رہنا. دیکھیں اسی آیت میں آپ ملاحظہ فرمائیے، انشکر لی، میرا شکریہ ادا کرو. آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیت میں اللہ نے کہا ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، ماں کی خدمتیں بیان کی، اور اس کے بعد ایک دم کہتے ہیں میرا شکریہ ادا کرو، اور ولی والدین اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو. تو اللہ کا تو درمیان میں بھی کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا. لیکن اس میں ہمیں جو کی ورڈ لگتے ہیں وہ انشکرلی سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ قدرت ماں باپ کو یہ اشارہ دے رہی ہے پہلے انہیں میرا شکر گزار بناؤ، انہیں میرا فرما بردار بناؤ. اگر یہ میرے اطاعت گزار اور فرما بردار ہوں گے تو تمہاری اطاعت تو ہم خود کروا دیں گے، اور اگر میرے ہی نافرمان ہوئے تو تمہارے کیا فرما بردار بن جائیں گے جو رب حقیقی کو نہ پہچانیں گے، اور رب مجازی کو کب پہچان سکتے ہیں. اور یا یہ کہ اشارہ اس طرف ہو قدرت کا، توجہ فرمائیے گا، اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ماں بننے کا شرف ہم نے دیا، تمہیں باپ ہم نے بنایا. آپ میں کہتا ہوں جانوروں کو دیکھ لیجئے، ان کے یہاں بھی ولادت ہوتی ہے، ان کے یہاں بھی وہ رشتے ہوتے ہیں جو انسانوں میں ہوتے ہیں، مگر ہمیں ایسا تو کبھی نہیں ملا کہ کسی بکرے نے دوسرے بکرے کو چچا جان کہہ کے سلام کیا ہو، یا بکرا دیکھ رہا ہو وہ ابا جان جا رہے ہیں، وہ امی جان جا رہی ہیں، سارے رشتے ختم. تو آدمی پیدا بھی ہوتا اور رشتے ہی نہ رہ جاتا، یاد ہی نہ رہ جاتا کہ کون ماں ہے کون باپ ہے. یہ خاندان کا ہونا. اور ماشاءاللہ یہاں تو شجرے کھلتے ہیں تو معلوم ہے کاغذ ادھر سے ادھر پھٹے جا رہے ہیں، مگر یہ کہ وہ 25 پشت پہلے کون تھا اور 40 پشت پہلے کون تھا، اس شجرے پر جو نظر ہوتی ہے اس کا مطلب ہے یہ جو رشتے نہیں ٹوٹنے دے رہی ہے وہ کوئی ذات ہے. جنہیں دیکھا بھی نہیں ان سے رشتے جوڑے جا رہے ہیں کہ ہماری 10ویں پشت میں فلاں صاحب تھے اور 10ویں پشت میں ہمارا اور ان کا شجرہ ایک ہو جاتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ایسی ذات ہے جو ان رشتوں کو ٹوٹنے نہیں دے رہی. تو اگر ایسی ذات ہے تو اس کا شکریہ ادا کیا جانا چاہیے یا نہیں ادا کیا جانا چاہیے. اچھا خدا کو ماں باپ میں کہتا ہوں بنانے کی بھی ضرورت نہیں تھی. ارے پہلی ہی منزل پر آدم کو بنا دیا تھا، فرشتوں سے مٹی منگوائی گندوا کر کے آدم کو بنا دیا. تو کیا کارخانہ بند ہو گیا تھا؟ نیا کارخانہ کھل جاتا، کھٹاکھٹ بن رہے ہیں. آدم و حوا بنائے جا رہے ہیں مختلف قسم کے. اور وہاں بنانا تو آسان ہے، جو رب بتائیے کال کوٹری میں اندھیری کوٹری میں بناتا ہو، وہاں تو کھلے میں عرش پر بنانا بہت ایزی تھا، بندہ چلا جائے. تو یہ کمال قدرت ہے کہ کال کوٹری کے اندر ہی سمجھیے پوری اندھیری کوٹری ہے جس کے اندر تخلیق کرتا ہے، مگر آج تک کروڑوں اربوں آدمی بن گئے، دو آدمیوں کے انگوٹھوں کے نشان نہ ملے، ایک سملیرٹی نہ آنے پائی. یہ کمال ہے. اگر میں اندھیرے میں کسی سے کہوں کھینچو تو 10-5 ہزار تصویریں جب کھینچے گا تو کوئی نہ مل ہی جائے گی ایک سے دوسرے کی. مگر وہ بنانے والا ایسا تھا، وہ بناتا وہاں آسمان پر اور بارش کے قطروں سے ٹپکا دیے جاتے ہیں. اور جب بارش کے قطروں سے آدمی ٹپکتے سب لوگ ہوشیار رہتے، اب کی دیکھو وہ اپنی چلاتے، اب کی کالے کالے سب ٹپک گئے تھے. اب کی بارش عجب قسم کی ہوئی، سب کالے ادھر آ گئے، کچھ لوگ چلاتے لڑکیاں زیادہ آ گئی ادھر، اب کی لڑکے سب اسی بستی کے اندر برس گئے. یہ ہوتا کر سکتا تھا وہ، اس کے لیے کیا مشکل بات. نہ صحیح آدمیوں کا پیڑ لگا دیتا، ایک آدمی بویا گیا، درخت نکلا، پھل سے آدمی ٹپک گئے. بلکہ ایسے موقع پر تو لوگ توڑ تاڑ کے جلدی ہی کاربائڈ سے پکا دیتے. کون 18 سال انتظار کرے، ایسے نہ جانے کیا کیا پروسیس ہوتی. مگر قدرت نے جو نظام بنایا اس کے اندر یہ کہ ماں کی ضرورت بھی برقرار رہے اور باپ کی ضرورت بھی برقرار رہے، اور یہ ماں اور باپ رہیں اور یہ اپنی ذمہ داری پوری کر لے تو ان کے رشتے مٹنے نہ پائیں. جانوروں میں مٹ جائیں تو مٹ جائیں، درختوں میں یہ رشتے برقرار نہ رہے تو نہ رہیں، مگر انسانوں میں یہ رشتے برقرار رہیں. یہ اس کا سوچا ہوا ایک اندازہ اور حکم تھا. اسی لیے اس نے کہا انشکر لی، میرا شکریہ ادا کرو، ولی والدین اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، الیہ المصیر، تمہاری واپسی ہماری طرف ہے. اسی لیے دیکھیں جہاں ماں کے حقوق کی ادائیگی کی بات ہوئی ہے، یہ نہیں ہے یعنی اگر وہ تربیت کا جتنا کام ماں سے لینا تھا وہ تو پورا ہو گیا. جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے
اور قوت آ جاتی ہے اور طاقت آ جاتی ہے اور مثلا جوان ہو گیا تو اب اسے ماں کی وہ ضرورت برقرار نہیں رہ گئی، نہ اس سے غذا لینی ہے، نہ اس سے کھانا لینا ہے، نہ اس سے مدد لینی ہے، بلکہ اب وہ خود مدد کرے گا۔ مگر قدرت نے دیکھیں جب بات جو کہی سورہ بنی اسرائیل میں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، رسول سے کہا جا رہا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہ کرنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جہاں اللہ نے اپنی اطاعت کا تذکرہ کیا ہے وہی والدین کا بھی ذکر کیا۔ لیکن ایک بات میں آپ سے توجہ کا طالب غور کر لیجیے گا، یہ شاید نتیجہ یہ نکلتا ہو کہ والدین سے حسن سلوک کی جو لمٹ ہے وہ ایسی ہی ہے کہ بڑھنے نہ پائے شرک تک، باقی کیا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ دیکھو شرک نہیں کرنا وہاں بھی پہلے بتایا سورہ لقمان میں بھی اور یہاں بھی کہ اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک نہ کرنا، مگر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کتنا حسن سلوک کریں، اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں۔ اور یہ بھی عجیب بات رکھی، جہاں پر اپنے رسول کی اطاعت کا یا اہل بیت کی اطاعت کا ذکر کیا وہاں والدین کو نہیں رکھا، جہاں والدین کی اطاعت کا ذکر کیا وہاں اہل بیت کو نہیں رکھا۔ اس کا مطلب یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اپنی اطاعت کے ساتھ اگر وہ والدین کو پہلے رکھتا تو رسول اور اہل بیت کی جو عظمت تھی اس پر حرف آتا، اگر رسول اور اہل بیت کی بات رکھتا تو والدین کی اطاعت لوگ سمجھتے کہ پہلے ان کی کر لو تب ان کی کریں گے۔ اس لیے جہاں بھی ماں اور باپ کی اطاعت کا حکم دیا وہاں پر درمیان میں صرف اپنے کو رکھا، اپنے رسول تک کی اطاعت کا تذکرہ نہیں کیا۔ صلوات بیت محمد اب یہ نہ کہ انسان وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب دیکھیں انسانی نفسیات کو آواز دی، اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ دیکھو اگر دونوں یا ان میں سے ایک بڈھے ہو جائیں، کبر سنی کی منزل پر آ جائیں تو انہیں جھڑکنا نہیں، فلا تنهرهما، اف نہیں کہنا۔ اب یہ بات صحیح ہے کہ عربی زبان میں احتجاج کے لیے اف سے چھوٹا لفظ ہو بھی نہیں سکتا، اردو والے تو اف بولتے ہیں، اف سے بڑا چھوٹا لفظ نہیں ہو سکتا۔ کہا دیکھو اف نہیں کرنا، ولا تنہرہما، جھڑکنا نہیں، وقل لہما قولا کریما، ان سے بڑے اعزاز سے گفتگو کرنا، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ان کے سامنے بیٹھنا تو اپنے بازوؤں کو جھکا کے بیٹھنا، وقل، اور کہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پالنے والے ان دونوں پر رحم کر، ان دونوں کے اوپر اپنی رحمت کی بارش کر، ویسی ہی جیسے انہوں نے تب کی جب میں صغیر تھا۔ صلوات محمد نظر تشریف فرمائے۔ یہ وہ موضوعات ہیں اسلام کے کہ آپ غور سے کر لیجئے، کوئی کسی اسٹیج کے اوپر یہ ضرورت ہے۔ کون آدمی دنیا میں جو ماں کے بغیر آ گیا؟ ابھی اکیلے آدمی تھے وہ تو ختم ہو گیا۔ اور یہ بات بھی فلسفہ سمجھ لیجیے گا کہ اس میں کوشش کی ضرورت ہے انسان کو۔ اچھا دیکھیں قرآن مجید میں پورا قرآن آپ پڑھ ڈالیے گا، کہیں جو کہا ہو کہ اولاد سے محبت کرنا، اس سے وارننگ دی ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے، مطلب ہوشیار رہنا کہیں لڑکا مصیبت میں نہ پھنسائے۔ ضرورت سے زیادہ محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام سے سوال پوچھا کہ مولا فرزند رسول، ہمیں جتنی اپنے بچوں سے محبت ہوتی اتنی ماں باپ سے نہیں ہوتی، کیوں؟ یہ سب کے ساتھ ہے، وہاں احساس فریضے کا ہوتا ہے، محبت کرتا ہے انسان احساس فریضے کا، لیکن یہاں بچوں کے لیے جان دینے کو تیار ہے، کیوں؟ تو امام نے فرمایا ارے کیوں نہ ہو، تم اپنے بابا آدم ہی کی تو اولاد ہو۔ تو کہا مولا ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا نہ ان کی اماں تھی نہ ابا، وہ جانتے ہی نہیں تھے اماں ابا کیا ہوتے ہیں، کیا محبت ہوتی ہے، اولاد تھی تو نسلاً بعد نسل، جنریشن آفٹر جنریشن بچوں کی محبت آئی، ابا اماں کی آئی نہیں۔ آدم کو اگر تجربہ ہوتا اماں ابا کا تو وہ محبت ان کے دل میں ہوتی، وہ اترتی ہوئی نیچے آتی۔ اسی لیے قدرت نے ہر جگہ ماں باپ کی محبت اور ان کی خدمت کو اسی لیے تذکرہ کیا ہے کہ جہاں پر رزق ہے
کہ کہیں تم اس کو فراموش نہ کرو. اولاد کے سلسلے میں رزق سے وارن کیا ہے, کہیں ضرورت سے زیادہ آگے نہ بڑھ جاؤ. دونوں فلسفے اس طرح ملا کر کے دیے. اس موقع پر ایک بات آپ حضرات سے کہتا ہوں, صلوات بھیجیں محمد اور اسی بات سے ایک بات یہ بھی نکلتی ہے کہ جو ساس بہو میں اکثر ہوتی رہتی ہے وہ یہ کہ جناب حوا کی ساس بھی نہیں تھی, تو اس اعتبار سے وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ ساس بہو کا رشتہ کیا ہوتا ہے. تو جنریشن آفٹر جنریشن شاید وہ رشتہ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے کسی کے. صلوات بھیجیں محمد اس لیے آپ کی خدمت میں گزارش یہ کرنا ہے کہ جب قدرت نے اعلان کیا, ان کو رب بنایا, تو ان کے لیے کیا اعزاز کیا, کیا ہونا چاہیے, اف نہیں ہونا چاہیے. یعنی اس کا مطلب ہے ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ انسان جھڑکنے کی منزل میں آ جائے, غصہ آ جائے, پریشان ہو جائے, مگر انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے, اس لیے کہ ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام دیکھو, جب اپنے میں کوئی کمال دیکھنا, جب اپنے میں کوئی کوالٹی دیکھنا, جب اپنے میں کوئی صلاحیت دیکھنا, تو یہ سمجھ لینا کہ یہ اس کی جڑ تمہارا باپ ہے. اس لیے کہ آپ جو سیب کا پیڑ لگا ہوا دیکھ رہے ہیں, اس میں سیب لٹک رہا ہے, یہ نتیجہ ہے اس بیج کا جو بویا گیا تھا. وہ بیج فنا ہو کے ختم ہو گیا, مگر یہ سیب بتا رہا ہے, اس کی خوشبو, اس کی کوالٹی بتا رہی ہے کہ کیسا سیب بویا گیا تھا. تو اگر تم اپنے اندر شجاعت دیکھو, اپنے اندر کمال دیکھو, اپنے اندر ندرت دیکھو, اپنے اندر انفرادیت دیکھو, تو یہ سمجھنا کہ اس کی جڑ تمہارا باپ ہے. اسے کمتر نہیں سمجھنا کہ وہ نہ ہوتا تو تم بھی نہ ہوتے. جہاں حقوق بتائے ہیں والدین کو, اس نے چوتھے امام نے عبادت کیا. اسی طرح سے ماں کی عظمت کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے اسے باپ سے زیادہ درجہ دیا عظمت کے سلسلے میں. یہ روایت بھی ہے کہ باپ کے پیروں کے نیچے جنت ہے, لیکن اس سے زیادہ بار بار یہ آئی ہے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے, یہ روایت بار بار آئی. اور زندگی میں بھی ماں مفید ہے, اور مرنے کے بعد بھی مفید ہے, کہ اگر ماں مر چکی ہو تو بھی مفید ہے. اس لیے کہ زندگی میں آپ ملاحظہ فرما لیجیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماں دعا کرے, بلکہ ایک جگہ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, عجیب بات فرمائی, کہا باپ کی بد دعا سے ڈرو. باپ کی, اچھا ہونا ہی چاہیے تھا کہ ماں کی بد دعا سے ڈرو, بار بار یہ ہونا چاہیے تھا. ماں سے, ماں کا خطرہ کا احترام زیادہ ہے, تو کہا فرزند رسول باپ کی بد دعا سے ڈرو, ماں کی کا نہیں, ماں کی نہیں, باپ کی بد دعا سے ڈرو, باپ کی بد دعا. کئی بار کہا ماں کی بد دعا سے کیوں نہیں؟ کہا ماں جو بد دعا دیتی بھی ہے تو یہاں سے نہیں دیتی, دل کی گہرائی سے نہیں دیتی, اور دعا جب تک اندر سے نہیں آتی اثر انداز نہیں ہوتی. اگر وہ برا کہتی بھی ہے تو وہ اوپر سے کہہ رہی ہوتی ہے, قلب سے نہیں کہتی. لیکن باپ سے یہ خطرہ ہے کہ وہ اندر سے بد دعا دے رہا ہو. وہ آپ دعائیں مشلول پڑھتے رہتے ہیں. ایک باپ ہی کی بد دعا کا نتیجہ تھا کہ وہ مشلول ہو گیا تھا, اور بعد میں پھر اسے دعا تعلیم کی ہے مولا نے. لیکن ماں کی, مولا نے فرمایا کہ ماں بد دعا بھی کرتی ہے تو اس کی بد دعا میں حقیقت نہیں ہوتی, کیونکہ دل سے نہیں دیتی بد دعا, اوپر ہی سے وہ دیتی رہتی ہے. باپ سے خطرہ ہے بد دعا کا, لیکن زندگی میں مفید, مر جانے کے بعد مفید, اگر وہ موجود نہ ہو تو بھی مفید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھ رہا ہے, یا رسول اللہ میری دعا قبول نہیں ہوتی, کہاں دعا کروں, کہاں جاؤں؟ کہا اپنی ماں کے قبر کے قریب چلا جا, وہاں پر دعا کر. اپنی باپ کے قبر کے قریب چلا جا. پہلے فرمایا کہ ماں سے کہہ دعا کر, کہا وہ تو مر گئی ہے, کہا اس کی قبر کے قریب چلا جا, وہاں سے دعا مانگ. یعنی اس کا مطلب ہے کہ شاید دعا ہی کے بہانے آ تو جاؤ. تمہاری ماں مر گئی تو اس کو فراموش تو نہ کرو, آ کے سورہ فاتحہ ہی پڑھ دیا کرو. کم سے کم روح دیکھیے, یہاں سے جو آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یہ بھی پہنچتا ہے, لیکن وہاں سے جو سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور پہنچے گا قبر کے سرانے سے, اس میں اور اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہاں سے سورہ فاتحہ پڑھنے اور ثواب پہنچنے کا مطلب وہی ہے جیسے کوئی آدمی باہر رہ رہا ہو اور کسی کے ذریعے سے تحفہ بھیج دے,
اور جب وہاں قبرستان میں کھڑا ہو کے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو ویسے ہی ہے جیسے تحفہ لے کے خود آیا اور اپنے ہاتھ سے دے رہا ہو. اسی لیے یہ ہے قبور مومنین کی زیارت کے لیے جاؤ, وہاں پر سورہ فاتحہ پڑھو گے تو ان کو دیکھیں گے وہ کہ تم آئے ہو اس تحفے کو پیش کرنے کے لیے, اور بستر سے لیٹ کے پڑھو گے تو تحفہ پہنچ جائے گا, تم سے ملاقات نہیں ہو پائے گی. اسی لیے ماں کے سلسلے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ کسی نے ایک سے قسم کھانے والے بھی ہوتے تھے, قسم کھا لی جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا. اب بتائیے دنیا میں جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دینے کے لیے سب سے پہلے ملک الموت کو بلائی کہ حضور میرے قبضے روح کرے, میں جا رہا ہوں جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دینے, اور وہ بھی جنت کی چوکھٹ مل جائے. یا رسول اللہ کروں گا, میں تو منت مان چکا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جا اپنی ماں کے پیروں کو چوم لے, یہ تیری قسم پوری ہو جائے گی. کہا وہ تو مر چکی ہے. کہا جا اپنی خالہ کے پیروں کو چوم لے کیونکہ وہ بھی مثل ماں کے ہے. اگر ماں نہیں موجود ہے تو اس کی بہن موجود ہے, جا اس کے پیروں کو چوم لے, تیری منت پوری ہو جائے گی. کہا وہ بھی نہیں ہے. کہا اچھا چلا جا ماں کی قبر کی پائتی جا اور اسے چوم لے. کہا یہ بھی نہیں معلوم ماں کی قبر کہاں ہے, حالات ایسے رہے ہوں جو بھی صورت رہی. کہا اچھا ایک قبر بنا, شبیہ بنا قبر کی, اور فرض کر لے کہ یہ تیری ماں کی قبر ہے, اور اس کے پائینے پا جا کے اسے چوم لے, تیری منت پوری ہو جائے گی. اب میں تمام مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ ماں کی عظمت اپنی جگہ, لیکن اگر ماں کی قبر نہ مل رہی ہو تو اس کی شبیہ بنائی جا سکتی ہے. تو اگر فرزند رسول کی قبر نہ مل رہی ہو, کسی کو نظروں کے سامنے ہزاروں میل کا فاصلہ ہو اور تعزیہ بنا دیا جائے تو یہ خلاف سنت نہیں, بنا سنت ہے. صلوات علی محمد و یہ اس کا کمال ہوتا ہے. انسان کی سیرت پر جتنا باپ اثر انداز ہوتا ہے, انشاءاللہ اگر موقع رہا تو پھر عرض کروں گا, اس سے زیادہ ماں اثر انداز ہوتی ہے. کیونکہ بچہ ایک مدت تک ماں کے بطن میں رہتا ہے, اس کے بعد اس کے شیر سے سیراب ہوتا ہے. جب بڑا ہوتا ہے تو اس کی ماں کا جو کمال ہوتا ہے اس میں نظر آتا ہے. جب آپ دیکھتے ہیں اور جناب علی اکبر کو میدان قتال میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو جہاں یہ حسین ابن علی کا کمال نظر آتا ہے, وہیں لیلا جیسی ماں کا کمال بھی دکھائی پڑتا ہے کہ لیلا کیسی ماں تھی, یہ آپ کی نظر میں آتا ہے. مگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے لیلا نے کیسے دکھا دیا. آپ شجاعت جناب علی اکبر کا قصیدہ پڑھتے ہیں, اور کیوں نہ ہو, ایسا جوان کہاں نظر آئے گا جس کے لیے امام حسین علیہ السلام جیسے معصوم نے اللہ کو گواہ کر کے کہہ دیا, پالنے والے تو گواہ رہنا کہ اب وہ جا رہا ہے جو صورت میں اور سیرت میں تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہ تھا. صورت میں مشابہ ہونا اتنی بڑی بات نہ تھی, مگر سیرت میں خاتم النبیین رحمت للعالمین سے مشابہت رکھنا قریب عصمت ہے, جس کے لیے امام معصوم گواہی دے رہا تھا. جب تیرے رسول کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو اس جوان کو دیکھ لیتا تھا. اب اندازہ کیجئے کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے. جناب علی اکبر جب گئے میدان قتال میں اور جنگ کرنا شروع کی, آپ اندازہ فرمائیے گا کہ صورتحال کیا ہوئی ہے. جناب علی اکبر میدان قتال میں لڑ رہے ہیں, جنگ کر رہے ہیں. امام حسین ایک بلندی سے دیکھ رہے ہیں, جناب لیلا کی نظر چہرے اقدس امام پر ہے. ادھر امام کے چہرے پر رنگ بدلا, چہرے کا رنگ متغیر ہوا, اور ادھر جناب لیلا نے پوچھا کہ آقا میرے لال کی خیر تو ہے. ماں کا دل تھا, تڑپ گئی, پوچھ رہی ہے کیا میرا لال سلامت ہے, میرے لال کی خیر ہے. اور یہ سننا تھا کہ امام فرماتے ہیں اے لیلا میرا بیٹا بھوکا اور پیاسا ہے, اور ایک بڑا نامی و گرامی پہلوان علی اکبر کے مقابلے میں آ گیا جو سیر و سیراب ہے. جاؤ, میرے جد کی حدیث ہے, یاد رکھیے ماں کتنی اہم ہوتی ہے اگر زندہ ہو. فرمایا میرے جد میرے نانا کی حدیث ہے کہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. جاؤ جا کے خیمے میں علی اکبر کی فتح یابی کے لیے دعا کرو. میں بات سے خود پوچھنا چاہتا ہوں کہ حسین ابن علی مظلوم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی, اور حسین جیسا مظلوم جو کربلا میں تھا ایسا کوئی مظلوم نہیں ہے. اگر حسین اپنے ہاتھ اٹھاتے اور مظلوم امام ہاتھ اٹھاتا تو دعا رد نہ ہوتی, مگر امام نے علی اکبر کے لیے ماں سے دعا کروا کے ساری قوم کو سبق دیا کہ عظمت ماں کی جو ہے نظر کے سامنے رہے, کہ علی اکبر کی کامیابی کے لیے بھی
مجھے لیلا کی دعا کی ضرورت ہے. جناب لیلا آئیں. میں کہتا ہوں کتنا بہترین موقع تھا. لیلا حیات علی اکبر کی دعا کرتی، مگر اگر وہ حیات علی اکبر کی دعا کرتی تو ہم سمجھ سکتے تھے کہ علی اکبر کا وہ شجاعت کا جذبہ، وہ قربانی اور فداکاری کا جذبہ جو کربلا میں دیکھنے کو ملا وہ سمجھ میں نہ آتا. لیلا نے دعا کی مگر علی اکبر کے بچنے کی نہیں. کامیابی کے لیے الگ رخ، عجب رخ اپنایا. ہاتھ اٹھائے، بیویوں کو جمع کیا، میں دعا کروں گی تم آمین کہنا. اور اب دعا کے الفاظ شروع کیے. اے پالنے والے، اے یعقوب سے یوسف کو ملوانے والے، اے یعقوب کی طرف یوسف کو پلٹانے والے، میرے لال علی اکبر کو پلٹا دے. یہ نہیں کہا کہ شہید نہ ہو، میرا لال میری طرف واپس آ جائے. بار بار کرب یہ دعا ختم ہوئی تھی، ادھر جناب علی اکبر نے جنگ میں کامیابی حاصل کی. اور یہ لیلا کی دعا کا اثر تھا، ورنہ کوئی ناصر جو کربلا میں لڑنے کے لیے گیا وہ پلٹا نہیں. مگر علی اکبر واپس آئے اور بابا سے عجب جملہ کہے، بابا یا شاید اس لیے لوٹے ہوں کہ دیکھا تھا جب میں گھوڑے پر سوار ہو کے جا رہا تھا تو میرا 57 سال کا بوڑھا باپ کمر پکڑے ہوئے پیچھے پیچھے دوڑتا چلا رہا تھا. بڑی دیر گزر گئی ہے، چل کے اپنا چہرہ دکھا دوں. قریب آ کر کے جو جملہ ارشاد کرنا، بابا گرانی آہن نے مار ڈالا. ارے اگر ایک جرعہ آپ مل جاتا، ایک گھونٹ پانی مل جاتا تو آج ایسی جنگ کرتا کہ یہ یادگار جنگ ہوتی. امام نے کہا اچھا میرے لال علی اکبر قریب آؤ، میری زبان اپنے دہن میں لو. اتنا ایک عجیب صورتحال تھی. علی اکبر نے ایک مرتبہ دہن سے زبان کھینچی اور آواز دی، بابا آپ کی زبان میں مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں، آپ کی زبان مجھ سے زیادہ خشک ہو رہی ہے. امام سے فرماتے اچھا مجھے میدان قتال میں جانے کی اجازت دے دیجیے. آئے، جنگ کرنا شروع کی. دشمن طاق میں تھا، کوئی سامنے سے نہیں آ رہا. ابن مرہ کہتا ہے اب جو یہ جوان اگر میرے قریب سے گزرا تو میں اس کی ماں کو اس کے غم میں بٹھلا دوں گا. پیچھے سے ایک وار کیا، ان میں سے کی علی تھی، جگر تک پیوست ہوئی اور علی ٹوٹ بھی گئی. جناب علی اکبر نے تیورا کے گھوڑے کی گردن میں اپنی باہیں ڈال دی. صورتحال یہ تھی گھوڑا جدھر جدھر جاتا تھا تلوار کے وار ہو رہے تھے. ایربا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. مگر وہاں کیا کہنا شجاعت علی اکبر کا کہ اب یہ مناسب نہیں سمجھا اپنی جوانی کا لحاظ کرتے ہوئے کہ بوڑھے باپ سے کہیں کہ مدد کے لیے آئیے. یہ آواز نہیں دی کہ یا بتاؤ ادرکنی، مگر یہ اطلاع بھی دینی تھی اے بابا میں شہید ہو گیا، اے بابا میں قربان ہو گیا. تو آواز دی یا بتا علیک منی السلام، اے بابا میرا سلام آخر قبول کر لیجئے، آپ کو میری طرف آنے کی کوئی ضرورت نہیں. مگر اب روایت کی لفظیں ہیں حسین کا یہ عالم تھا، کمر پکڑے ہوئے کبھی یمین کی طرف جاتے تھے کبھی یسار کی طرف جاتے تھے اور بار بار کہتے تھے یا علی یا علی. معلوم نہیں نجف کے علی کو آواز دیتے تھے کہ بابا میری مدد کیجئے، یا کربلا کے علی کو پکار رہے تھے کہ میرے لال آواز دو، تمہارا بابا تم تک آ جائے. اتنا ملتا ہے. ہمارے بہت بزرگ عالم، بس آپ کی زحمت تمام، علامہ الحر العاملی فرماتے ہیں کہ میرا مولا جب علی اکبر کے جسم مطہر تک پہنچنا چاہتا تھا نقاہت کا یہ عالم ہوا. فرماتے 5 قدم یا 7 قدم جب رہ گیا جسم علی اکبر تو مولا کھڑے نہیں رہ سکے. جیسے بچہ کوہنیوں کے بل کھسکتا ہوا چلتا ہے ویسے ہی امام مظلوم اپنی کوہنیوں کا سہارا لیے ہوئے علی اکبر کے قریب جا رہے تھے. میں کہتا ہوں مولا اگر آپ کی دنیا تیر اور تار ہو گئی تو ذرا لیلا کے دل سے پوچھئے کہ جس کا لال کربلا میں قربان ہو. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
الہی میں زہرا و میہا و بالہا و بلیہا یا اللہ ہماری سزائے اٹھا قبول فرما پروردگار ناس و قدومال زہرا میں عطا فرما دے یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفایا فرما دو روزگار انہیں روزگار مرحمت فرما بچوں میں حق سربلند فرما دے بچوں میں باطل کو ذنب وہ فرما یا اللہ ہمارے امام کے ظہور میں عجلت فرما اور جواب عام و صاحب